الغرض حضرت حاجرہ اس طرح کچھ عرصہ قیام فرما رہی، یہاں تک کہ یمن کی جرہم قبیلہ کی ایک جماعت کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے بالائی مکہ یعنی نجد کی طرف کے علاقہ سے خدا کے راستے سے اسفل مکہ یعنی اس کے نچلے اور نشیبی حصہ میں آ کر ڈیرے ڈال دیے۔ وہاں ایک پرندہ اڑتا ہوا دیکھا اور کہا کہ یہ پرندہ تو پانی پر گھومتا ہے اور ہمارا اس وادی سے جو سابقہ واسطہ ہے اس کے مطابق اس جگہ پانی نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ آدمی بھیجے تو انہیں پانی مل گیا۔ واپس آ کر انہوں نے قافلہ کو اطلاع کی، وہ سب لوگ بھی پانی پر آ گئے۔ حضرت حاجرہ پانی پر موجود تھے۔ قبیلہ والوں نے کہا کیا آپ ہمیں اس پانی کے پاس پڑاؤ کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا اس شرط پر کہ پانی میں تمہارا کوئی حق ملکیت یا حصہ نہ ہوگا۔ ام اسماعیل کو جرہم قبیلہ کے وہاں آنے سے دلی مسرت ہوئی کہ ان کی آپ آبادی کو پسند کرتی تھی، چنانچہ جرہم قبیلہ کے لوگ وہاں آباد ہو گئے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بلا لیا، یہاں تک کہ ان کے کافی گھرانے وہاں جمع ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، کچھ بڑے ہوئے تو اس قبیلہ سے عربی زبان کا لکھنا پڑھنا سیکھا۔ آپ لڑکپن میں ہی اہل قبیلہ میں معزز اور محبوب تھے۔ جوان ہوئی تو آپ کی شادی جرہم قبیلہ کی ایک عورت سے کر دی گئی۔ اس دوران حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے مکہ آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے سفر پر گئے ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی بیوی سے ان کے متعلق پوچھا اور احوال معاش دریافت کی۔ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے اور بیٹے کی نئی بیوی سے حالات پوچھے تو اس نے حالات کا ذکر کر کے اللہ کی حمد کی۔ انہوں نے پوچھا تمہاری غذا کیا ہے؟ بہو نے بتایا گوشت اور پانی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے خدا ان کی گوشت اور پانی میں برکت ڈال۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں غلہ نہیں ہوا کرتا تھا، اگر ہوتا تو اس کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے۔ جیسا کہ ذکر ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جرہم قبیلہ میں شادی ہوئی تھی۔ ان کی وفات پر بڑے بیٹے نابت کعبہ کی متولی ہوئی، پھر تولیت جرہم کے پاس آ گئی۔ ان کا زمانہ 200 سال ہے، یہاں تک کہ ان کی حکومت و شوکت دوبالہ ہو گئی، لیکن انہوں نے کعبہ کے اموال کا ناجائز استعمال کیا اور اہل مکہ اور وہاں داخل ہونے والوں پر ظلم کیا۔ پیارے بھائیوں، جرہم اور قطورہ پر 2 چچا زاد بھائی تھے جن کے نام پر ان کے قبائل بنی۔ یہ یمن سے ہجرت کر کے نکلے۔ جرہم کا سردار مزاز ابن عمر اور قطورہ کا السمیدہ تھا۔ مکہ کے قریب سے گزرے تو یہ جگہ انہیں پسند آئی۔ جرہم نے بالائی مکہ میں قیقان مقام پر سکونت اختیار کی اور قطورہ نے زیری مکہ میں۔ یہ دونوں ان اطراف سے آنے جانے والوں سے عشر وصول کرتے تھے۔ پھر ان دونوں میں جنگ ہو گئی۔ السمیدہ کے قتل کے بعد قطورہ شکست کھا کر صلح پر رضامند ہو گئے۔ جرہم قبیلہ اور اولاد اسماعیل مکہ میں بڑھتے رہے۔ انہوں نے جرہم سے قرابت اور حرم کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی مزاحمت نہ کی، اور جب وہ زیادہ ہو گئے تو یہاں سے ہجرت کر گئے۔ کعبہ کی متولی جرہم ہی رہے۔ پیارے بھائیوں، واقعہ سیل العرم یعنی یمن کے ڈیم کا بند ٹوٹ جانے کے ہولناک طوفان کے بعد وہاں کا خزاعہ قبیلہ یہاں آ کر آباد ہوا۔ اس نے بنو بکر سے مدد مانگ کر مکہ پر چڑھائی کی اور غالب آئے۔ اس وقت ان کا سردار عمر ابن لحی تھا، جس کے بعد جرہم قبیلہ نے واپس یمن کی طرف ہجرت کی۔ خزاعہ قبیلہ 300 سال تک کعبہ کا متولی رہا۔ قریش اس وقت متفرق تھے۔ خزاعہ نے بھی کعبہ میں کئی فاسد امور شامل کر دی، خصوصاً بت پرستی کی ابتدا اور حبیل بت کی عبادت۔ ان کا آخری متولی حلیل ابن حبشیہ تھا۔
قریش کی جد امجد قصی ابن کلاب نے حلیل کی بیٹی سے شادی کی. اس کے بطن سے عبد الدار، عبد مناف، عبد العزا اور عبدہ پیدا ہوئی. جب قصی کی اولاد بڑی، مال زیادہ ہو گیا اور عزت کو چار چاند لگ گئے تو قصی نے سوچا کہ وہ خزاعہ سے زیادہ کعبہ کی ولایت کا مستحق ہے، کیونکہ قریش اسماعیل علیہ السلام کی اصل اولاد ہے. اس نے قریش اور بنو کنانہ کے لوگوں سے مشورہ کیا اور خزاعہ کو مکہ سے نکال دینے کی تحریک کی، جسے انہوں نے قبول کر لیا اور قصی کی مدد کی. جنگ میں دونوں کے آدمی مارے گئے. عمر ابن عون حاکم مقرر ہوئے. اس نے کعب کی ولایت کا فیصلہ قصی ابن کلاب کے حق میں کیا اور خزاعہ کے مقتولین کی دیتیں اس کی ذمہ ٹھہرے، جبکہ قصی کے مقتولین کی دیتیں معاف کر دی گئی اور خزاعہ کو مکہ چھوڑنے کا فیصلہ سنایا گیا. اس فیصلہ کے بعد قصی کعبہ کے متولی ہو گئے. انہوں نے قریش کو وہاں جمع کیا اور کعبہ کا جملہ انتظام سنبھال لیا. پیارے بھائیو، الغرض 5ویں صدی عیسوی میں قریش نے دوبارہ طاقت حاصل کر کے نہایت حکمت عملی کے ساتھ خزاعہ سے ولایت کعبہ واپس لے لی. 440 عیسوی میں قصی ابن کلاب نے یہ ولایت سنبھالی. خزاعہ یہاں سے کوچ کر کے مر الزہران مقام پر جا کر آباد ہوئی، جیسے وادی فاطمہ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد قریش کا اثر و نفوذ بڑھتا چلا گیا. یہ روایت بھی ہے کہ حلیل کی بیٹی حبہ زوج قصی کے لیے بوقت وفات حلیل نے وصیت کرنا چاہیے کہ تولیت کعبہ اس کی سپرد ہو. اس نے کمزوری کا عذر کیا تو حلیل نے اپنے بیٹے مخترش یا ابو غبشان کے حق میں یہ وصیت کر دی، جو ایک کمزور اور شرابی انسان تھا. قصی نے اس سے منصب تولیت ایک مشت شراب کے عوض اس وقت خرید لیا جب وہ سخت نشہ کی حالت میں تھا یا شراب ختم ہو گئی تھی. اس پر دونوں قبائل میں جنگ ہوئی اور قصی کے حق میں فیصلہ ہوا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.